ویسے تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو کہاں بھیجنا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، رسول کہاں بھیجنے ہیں۔ لیکن عرب کی سرزمین ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتخاب کی گئی۔ یہ عرب لوگ، ان میں بہت ساری خصوصیات تھیں، ان میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یہ کسی کے ماتحت نہیں تھے، کسی کے غلام نہیں تھے، ہر کوئی اپنی جگہ آزاد تھا، وہ اپنے قبائل میں رہتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ ان کے یہ کسی چیز کی جستجو میں جب لگ جاتے تھے تو اس کو حاصل کر کے رہتے تھے، اس کے پیچھے لگتے تھے، اس کو حاصل کرتے تھے۔ قیافہ شناس لوگ تھے، سراغ رساں لوگ تھے، پوری اللہ رب العزت نے ان کو دانائی اور حکمت دے رکھی تھی۔ تو صحابہ کرام میں ایک حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے سے پہلے کہا تھا، کیف بک یا سراقہ اذا لبست سواری کسریٰ، سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے اور تو ان کو پہنے گا۔ تو یہ بڑے سراغ رساں معروف تھے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے بارے میں معروف تھا یہ لوگوں کی چال، ان کے پاؤں کا نشان، اس سے معلوم کر لیتے ہیں کہ کون بندہ کہاں سے کہاں گیا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو وہ رات اور اگلا دن کفار پر بہت بھاری تھا، وہ لوگ بہت پریشان تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے ہیں۔ پہلے تو ان کو یقین ہو ہی نہیں رہا تھا کہ اتنے سخت پہرے میں وہ جا کے کہاں سکتے ہیں۔ مکہ کے قریب یا مکہ کے اندر جو مسلمانوں کے گھر تھے، خاص طور پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، وہاں تلاشیاں لیں، ابو جہل حضرت ابو بکر کے گھر گیا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، پھر ان کو مارا بھی صحیح اس بات پہ کہ تم بتا کیوں نہیں رہی کہ محمد اور تمہارے والد کہاں ہیں۔ تو صحابہ کرام کے گھروں کی تلاشیاں لینے کے بعد جب ان کو یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے ہیں، تو پھر وہ لوگ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مختلف طریقوں سے تعاقب شروع کیا، اور جب ان کو لگا کہ شاید وہ دور نکل جائیں گے تو انہوں نے اپنے قاصد بھیج کے اعلان کروایا مختلف جگہوں پہ کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا خدا نخواستہ نعوذ باللہ مردہ وہ لے کے آئے گا تو ہم اس کو بہت اعلیٰ نسل کے 100 اونٹ بطور انعام کے دیں گے۔ قاصد نکل گئے۔ اب حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹھے ہیں اپنے قبیلے کی ایک مجلس میں، اور وہاں کسی قاصد نے آ کے یہ پیغام دیا کہ اس طرح کفار نے، مشرکین مکہ نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اعلان کیا ہے۔ تو حضرت سراقہ کہتے ہیں میرے ہی دل میں یہ بات آ گئی کہ میں بہت بڑا سراغ رساں ہوں، تو میں ان کو ڈھونڈ نکالوں گا، اور اس کا ایک طریقہ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ کوئی اور مجھ سے پہلے ان کو ڈھونڈنے نہ نکل جائے۔ تو کہتے ہیں اتنی دیر میں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں نے دیکھا 3 لوگ یہاں سے تھوڑی دور فاصلے سے گزر رہے تھے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ محمد ہیں، ابو بکر ہیں، اور ان کا ساتھ میں رہبر ہے۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں نہیں تمہیں وہم و گمان ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ 3 لوگ جن کے بارے میں تم یہ گمان کر رہے ہو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا ان کے ساتھی ہیں، وہ تو 3 لوگ اپنی اونٹنی تلاش کرنے کے لیے فلاں قبیلے کے لوگ نکلے، ان کی اونٹنی گم ہو گئی ہے تو اس کو تلاش کریں۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی ان کی تلاش کے لیے نہ نکل پڑے۔ تو خیر ان کی یہ بات سن کے لوگ خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہے یہ اسی قبیلے کے ہوں گے۔ حضرت سراقہ وہاں کچھ دیر بیٹھے رہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے، اپنی باندی سے کہا کہ تم ایسا کرو، میرا یہ گھوڑا لے لو، بہت عمدہ نسل کا گھوڑا، اور اس کو پیچھے کے راستے سے جا کے آبادی کے کونے میں باندھ دو، جگہ مقرر کر دی، پھر بعد میں آ کے جو میرے ہتھیار ہیں وہ لے جانا، تلوار، نیزہ وغیرہ، تاکہ لوگوں کو مجھ پہ شک نہ ہو۔ اور یہ بالکل اپنی روٹین کی حالت میں یہ لوگوں کے پاس سے گزر کے چلے گئے، لوگوں نے سمجھا کسی اپنے کام جا رہے ہوں گے۔ انہوں نے وہاں جا کے اپنا گھوڑا لیا، وہ وہاں باندھا گیا تھا، اپنا اسلحہ سامان وغیرہ باندھا، اور باندھ کے اب یہ نکل پڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے، اور گھوڑا سرپٹ بھاگ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے گھوڑے کو ٹھوکر لگی۔ عرب کے یہاں جب کسی چیز کو ٹھوکر لگتی تھی وہ یہ سمجھتے تھے یہ بدفعلی ہے، یہ کام نہیں ہونا، مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ کہتے دل میں تو میرے یہ بات آئی، لیکن 100 اونٹ کا جو ایک دل میں ایک بات ہوئی تھی کہ 100 اونٹ انعام کے طور پہ لینے ہیں، تو کہتے میں پھر چل پڑا، پھر ٹھوکر لگی، پھر دل میں خیال آیا، لیکن میں پھر چل پڑا۔ کہتے ہیں بالکل قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب میں پہنچ گیا تو اس وقت ایک دم سے میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنستے چلے گئے۔ تو کہتے ہیں میں نے بہت کوشش کی کہ یہ کسی طریقے نکلے، لیکن جب وہ نہیں نکلا تو میں نے زور سے آواز دی، اور آواز دے کے درخواست کی کہ آپ دونوں بزرگ میرے لیے دعا کر دیں، میرا ایک گھوڑا نکل جائے زمین سے تو میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، آپ کا تعاقب نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، گھوڑا نکل گیا، لیکن وہ 100 اونٹ کا انعام کا لالچ دل میں بھرا ہوا تھا، تو پھر دوبارہ گھوڑا بھگانے لگے تو وہ پھر اس کے پاؤں زمین میں اٹک گئے۔
تو پھر سے کہنے لگا کہ آپ میرا ساز و سامان، میرا اسلحہ سب کچھ لے لیں، لیکن دعا کریں کہ میرا یہ گھوڑا یہ یہاں سے نکل جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، گھوڑا نہیں، ہمیں یہ ساز و سامان نہیں چاہیے، آپ یہ وعدہ کر لیں کہ پیچھے واپس چلے جائیں گے اور جو لوگ ہماری تلاش میں نکلے ہوئے ہیں ان کو بھی واپس لے جائیں گے، کچھ نہ کچھ بات کہہ کے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت سراقہ نے وعدہ کر لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، تو اس وقت حضرت سراقہ کا گھوڑا نکل گیا۔ حضور چلنے لگے تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ہاتھ سے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو پہلے میں نے کبھی کسی کے ہاتھ سے نہیں دیکھی تھی، مجھے یقین ہے کہ آپ دنیا پہ غالب آؤ گے، تو مجھے کوئی تحریر لکھ دو کہ جب آپ غالب آؤ تو میں آپ کے پاس وہ تحریر لے کے آؤں جس میں میرے لیے امن بھی ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے کہہ کے ایک چوڑی ہڈی پہ ایک تحریر لکھ دی جو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امان کے لیے تھی۔ تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس جانے لگے تو اس وقت یہ تاریخی جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے، کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوار کسریٰ، سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تو پہنے گا۔ انہوں نے کہا کسریٰ بن ہرمز، یعنی وہ جو کسریٰ فارس کا بادشاہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ تو وہ ایک لمحے کے لیے بات سن کے ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا بڑا بادشاہ اور اس کے کنگن میں کیسے پہنوں گا۔ حضرت سراقہ واپس چلے گئے، دن گزرتے گئے۔ ہم صرف حضرت سراقہ کے واقعے کو ہی خاص طور پہ بیان کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ 8 سال کے بعد فاتحانہ صورت میں داخل ہوئے تو اس وقت کفار کو امان دے دی گئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حنین کا رخ کیا، وہاں جنگ ہوئی حوازن کے ساتھ۔ پھر حضور جعرانہ میں جب تھے تو اس وقت حضرت سراقہ آئے، ہاتھ میں وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لکھا ہوا عہد نامہ اور لے کر یہ پہنچے۔ صحابہ کرام کی جو جماعت پہرے پر معمور تھی انہوں نے روکا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک عہد و پیما ملا ہوا ہے تو میں حضور سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ صحابہ نے کچھ روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنا وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تحریر ان کو لکھ دی تھی اس کو بلند کیا اور بلند کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دور سے آواز دی اور آواز دے کے کہا یا محمد میں سراقہ ہوں اور میں آیا ہوں کہ میرے پاس آپ کی یہ تحریر ہے کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں سراقہ میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ پھر حضور نے صحابہ سے ادن منی یا سراقہ، ادن منی یا سراقہ، ھذا یوم وفاء و بر، سراقہ میرے قریب ہو جاؤ، یہ نیکی کا اور وفا کا دن ہے۔ پھر حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے۔ پھر کچھ ہی سالوں کے بعد یعنی فتح مکہ ہوا اور اس کے 8 ہجری میں اور 11 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت سراقہ کو بہت رنج ہوا، دکھ ہوا۔ حضرت ابو بکر کا دور گزرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا۔ یہ بات صحابہ میں بہت معروف تھی کہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا ہوا ہے کہ کسریٰ کے کنگن تم پہنو گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری کچھ سال چل رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں جو ہیں وہ شام سے ہوتی ہوئی فارس تک پہنچ گئیں اور فارس کی سرزمین جو ہے وہ فتح ہونی شروع ہو گئی۔ اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو فتح کیا تو فتح کی بشارت دے کے دربار خلافت میں ایک قاصد بھیجا اور وہ یہاں آیا، اور خمس ہوتا ہے یہ کہ صحابہ کرام کو یا مجاہدین کو جو مال غنیمت ملتا ہے اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں اور 1 حصہ جو ہے وہ دارالخلافہ بھیجا جاتا تھا۔ تو یہ خمس لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ جب اس مال کو کھولا گیا تو اس کے اندر کسریٰ کا تاج تھا، اس کے کپڑے تھے، اس کے اندر اس کے کنگن تھے اور وہ ساری چیزیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سامان کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے بلکہ اپنی چھڑی کے ساتھ الٹ پلٹ کر کے اس کو دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام کو متوجہ کر رہے تھے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیج کے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے ان کو سامنے کھڑا کیا اور پھر فارس کے بادشاہ کا وہ قمیص پہنایا، ان کا وہ جو کمر بند باندھتا تھا وہ پہنایا، پھر ان کے سر پہ وہ تاج رکھا، پھر ان کو وہ کنگن پہنائے، وہی کنگن جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کئی سال پہلے کہ سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جس وقت تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ بات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنگن اور وہ کسریٰ کا وہ اس کا تاج حضرت سراقہ کے سر پہ رکھا تو صحابہ کرام نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔
اور اس کے بعد صحابہ کرام بہت خوش ہوئے، حضرت سراقہ بہت خوش ہوئے، اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد یاد آئی، اور وہ وہاں کافی دیر روتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں۔ دوستو، یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنے عہد اور جو وعدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ان کو پورا کیا۔ اب دیکھیے یہ کتنی بڑی مالیت کی چیزیں تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سن لیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے بارے میں کہا ہے، تو پھر یہ نہیں سوچا کہ میں امیر المومنین ہوں، یہ نہیں سوچا کہ عثمان غنی موجود ہیں، علی المرتضیٰ موجود ہیں، ان کو دے دوں، نہیں، جب اللہ کے نبی نے حضرت سراقہ کے بارے میں فرما دیا تو وہ سارا مال و اسباب حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، بلکہ مسلمانوں کے سامنے زیب تن کروایا گیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے والی وہ پیشین گوئی وہ مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور لوگوں کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح عیا ہو جائے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو بات کہی تھی وہ حق تھی، سچ تھی، اور جاگتی آنکھوں سے لوگ اس کا نظارہ کر رہے ہیں۔ دوستو، ہمیں بھی یقین رکھنا چاہیے جو بات اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے وہ حق ہے، سچ ہے، وہ پوری ہو کر ہی رہے گی۔ اس لیے حضور کے فرامین کے مطابق فرائض اسلام، ارکان اسلام کی بھرپور پابندی کریں، اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔